نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک کلام اور اس کے سچے رسول سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کے فضائل اتنی کثرت سے وارد ہیں کہ حد نہیں۔ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ پاس رکھنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ پیدا ہی اسی لیے ہوا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ جتنی کثرت سے اس مسئلہ پر ارشادات ہیں، اس کا 10واں 20واں حصہ بھی جمع کرنا مشکل ہے۔ نمونہ کے طور پر چند آیات اور چند احادیث کا ترجمہ اپنی عادات کے موافق پیش کرتا ہوں۔ ترجمہ ہے: ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورہ بقرہ۔ ترجمہ: یہ کتاب یعنی قرآن شریف راستہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، جو یقین لاتے ہیں غیب کی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اس صحیح راستے پر ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ملا ہے، اور یہی لوگ فلاح کو پہنچنے والے ہیں۔ فائدہ: آیت شریفہ میں کئی مضمون قابل غور ہیں۔ راستہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والوں کو، یعنی جس کو مالک کا خوف نہ ہو، مالک کو مالک نہ جانتا ہو، وہ اپنے پیدا کرنے والے سے جہل ہو، اس کو قرآن پاک کا بتایا ہوا راستہ کب نظر آ سکتا ہے؟ راستہ اسی کو نظر آتا ہے جس میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ جس میں دیکھنے کا ذریعہ آنکھ ہی نہ ہو وہ کیا دیکھے گا؟ اسی طرح جس کے دل میں مالک کا خوف ہی نہ ہو وہ مالک کے حکم کی کیا پرواہ کرے گا؟ نماز کو قائم رکھنا یہ ہے کہ اس کو اس کے آداب و شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی اور اہتمام سے ادا کرے۔ اس کا تفصیلی بیان رسالہ فضائل نماز میں گزر چکا ہے۔ اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع و سجود کو اچھی طرح ادا کرے، متوجہ رہے اور خشوع کے ساتھ پڑھے۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ نماز کا قائم کرنا، اس کے اوقات کی حفاظت رکھنا اور وضو کا اور رکوع سجود کا اچھی طرح ادا کرنا فلاح کو پہنچنا بہت اونچی چیز ہے۔ فلاح کا لفظ جہاں کہیں آتا ہے وہ اپنے مفہوم میں دین اور دنیا کی بہبود کو کامیابی کو لیے ہوئے ہوتا ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیاوی فلاح ان خوبیوں کو حاصل کر لینا ہے جن سے دنیاوی زندگی بہتر بن جائے، اور بقا اور غنی اور عزت ہیں، اور آخری فلاح 4 چیزیں ہیں: وہ بقا جس کو کبھی فنا نہ ہو، وہ تو نگری جس میں فقر کا شائبہ نہ ہو، وہ عزت جس میں کسی قسم کی ذلت نہ ہو، وہ علم جس میں جہل کا دخل نہ ہو، اور جب فلاح کو متعلق بولا گیا تو اس میں دین دنیا دونوں کی فلاح آ گئی۔ اللہ تعالی ہم لوگ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔